حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماپ تول کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: اور ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ اور پھر سورہ رحمان میں بھی ارشاد فرمایا، خبردار تم ترازو میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ درست کر لو اور ماپ تول کم مت کرو۔ ماپ تول کی کمی کے بارے میں قرآن پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ماپ تول میں کمی کے بعد دوسرے لوگوں کا حق مانگنا شروع کیا تھا۔ یہ قوم عربی النسل کی تھی اور مدین میں آباد تھی۔ مدین ایک شاہراہ پر تھا جو حجاز سے شام اور فلسطین کی طرف جاتی تھی۔ مدین دراصل ایک قبیلے کا نام تھا، لیکن جب وہ ایک مقام پر آباد ہو گیا، اس علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین کے لوگ مظاہر فطرت کی پوجا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ساری کی ساری قوم بت پرستی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم پر برا رواج یہ تھا کہ وہ تجارت اور لین دین میں بے ایمانی کرتے تھے۔ وہ جب بھی کسی سے مال خریدتے تو اپنی مرضی کا باٹ استعمال کیا کرتے تھے، اور جب کسی کے ہاتھ مال بیچتے یا فروخت کرتے تو باٹ ہوتا وزن میں اصل باٹوں کی نسبت کم والا استعمال کرتے۔ آخرکار ان کی برائیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی حالت زار پر رحم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو راہ حق پر لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس قوم کو راہ حق پر آنے کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں کفر و شرک چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، ایک خدا کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور خرید و فروخت میں اور اپنے ماپ تول میں کمی نہ کرو، اپنے معاملات میں بے ایمانی سے کام نہ لو۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میری نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، خدا کی زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تمام برائیوں اور خامیوں سے آگاہ کیا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہاری باتوں کو نہیں سمجھتے۔ بلکہ قوم کے سردار غصہ میں آ کر آگ بگولا ہوئے اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتا کو چھوڑ دیں اور ہم ان کی پوجا نہ کریں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ماپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو غریب و نادر ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ قوم نے آپ کی ایک بات بھی نہ سنی اور برے کاموں میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے اس پیغام کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ: تو ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء مت کم کیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد خرابی مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین کرتے ہو۔ آپ علیہ السلام ان کو برابر برے کاموں سے روکتے رہے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ قوم نے آپ کو بے شمار تکالیف دیں اور ہر طرح کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ لیکن قوم نے جب آپ کو ہر طرح سے تنگ کر دیا اور بالکل ہدایت کی طرف نہ آئے تو اللہ کی طرف سے قوم پر ناراضگی کا اظہار ہوا اور قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ قوم شعیب پر عذاب الہی کے واقعات کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، میں تم کو آسودگی میں دیکھتا ہوں اور ایک گھیر لینے والے دن کی آفت سے تم کو ڈراتا ہوں۔ اور اے لوگو، ناپ تول کو انصاف سے پورا کرو اور چیزیں ان کو گھٹا کر مت دیا کرو، اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناپ تول میں کمی کے باعث پہلے زلزلے کا عذاب آیا۔ لوگ خوف سے گھبرا گئے۔ ابھی زلزلہ ختم ہی نہ ہوا تھا کہ لوگوں پر تپش کا عذاب آ گیا، جو اتنی شدت کی تھی کہ ان کی پیاس ختم نہ ہوئی تھی کہ مجبور ہو کر آپ علیہ السلام کی قوم نے شہر سے بھاگنا چاہا۔ لیکن وہ جہاں بھی جاتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا نہ مل سکتا تھا۔ آخرکار وہ شہر سے باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل سے آگ برسنے لگی اور جلد ہی ساری قوم ہلاکت کا شکار ہو گئی، مگر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ سارا عذاب ان برائیوں کی بنا پر تھا۔ وہ لوگ دودھ ماپتے تو کم ماپتے تھے، کپڑا ناپتے تو بھی کم پیمائش کر کے بیچتے، اسی طرح جو بھی کام وہ کرتے تھے اس میں کمی کرتے۔ اس طرح کر کے وہ خود کو ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
یہ دین کا ایک خوبصورت سفر جو تقریباً 1 سال سے شروع کیا۔ آپ سے ایک درخواست ہے، اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کر میرے اور اپنے لیے اچھائی کا باعث بن کر صدقہ جاریہ بنے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔